بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا ضرورت تصویر کھنچوانا رکھنا سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جو شخص پاسپورٹ اور شناختی کارڈ وغیرہ کی ضرورت کے بغیر تصویریں کھنچواتا یا رکھتا ہے وہ فاسق ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، متفق علیہ۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے رحمت والے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوتی ہیں۔ اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ جبرائیل نے کہا تھا کہ میں رات کو آپ کے ملاقات کے لیے آؤں گا مگر نہ آئے۔ جب شام اگلی کو آئے تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا آپ کا وعدہ تھا آنے کا۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کے گھر میں کتا تھا۔ صبح ہوئی تو فآمر بقتل الکلاب، آپ نے فرمایا کتوں کو قتل کر دو۔ تیسری حدیث سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جس چیز کے اندر بھی تصویر مگر میں اس تصویر کو توڑ دیتی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اور حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب انہی کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ آدمی بڑا ظالم ہے جو میری تخلیق جیسی تخلیق بناتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے فرمائیں گے کہ تم جو کو گرا لگاؤ، بخاری مسلم کی حدیث۔ تو اس میں بھی تصویر کی مذمت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، جو تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب انہی کو ہوگا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے کل مصور فی النار، ہر مصور آگ میں ہوگا اور اسے جہنم میں سزا دی جائے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں اگر ضروری بھی تصویر کسی چیز کی بنانی ہو تو شجر کی بنا لو یا ان چیزوں کی جن میں روح نہیں ہوتا، غیر ذی روح چیز کی، درخت ہو گیا، مکان ہو گیا۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے اور طویل حدیث ہے اللہ کے نبی کی۔ اس کے آخری الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جو تو نے تصویر بنائی اس میں روح پھونک تو نہیں سکے گا تو ظاہر ہے پھر بھی سزا ہوگی۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آگ سے، جہنم کی آگ سے ایک گردن نکلے گی، دو آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا، دو کان جس سے سنے گا، زبان جس سے بولے گا، اور کہے گا کہ میں 3 بندوں پر سونپی گئی ہوں، سرکش، ضدی اور جو غیر اللہ کی پکار کرتا ہے، اور مصور یعنی جو تصویریں بناتے ہیں ان کو سزا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے۔ تو اور بھی بے شمار احادیث ہیں۔ بلا ضرورت تصویر کھنچوانا رکھنا یہ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ بخاری کی پہلی جز میں ہے فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیت اللہ میں جو بت گرائے تھے ان پر انبیاء علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور آپ نے اسی موقع پر بھی فرمایا تھا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو سوچنا چاہیے کہ جب انبیاء علیہ السلام کی تصویر کا یہ حال ہے، ہماری گاڑیوں میں، بسوں، کاروں میں، گھروں میں، بیٹھک پر لوگوں نے ولیوں کی، بزرگوں کی، پیروں فقیروں کی تصویریں لگا رکھی ہیں، ظاہر رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا، ان کے ساتھ ایک شرکیہ عقیدہ بھی قائم کر رکھا ہے کہ ان کی تصویر اور فوٹو کی وجہ سے ہمارے ہاں تحفظ رہے گا۔ تو یاد رکھنا، بلا ضرورت تصویر کشی، کھینچنا، کھنچوانا، رکھنا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل تو اسلامی ماحول رکھنے والے اشتہارات میں بھی تصاویر لگی ہوتی ہیں، انہیں اس حدیث کے مطابق سوچنا چاہیے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا۔ البتہ موبائل کے اندر تصویر رکھنا جو پرنٹ جس کا نہ ہو، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ عند البعض جائز ہیں کیونکہ وہ پرنٹ پر نہیں ہے، تصویر کے حکم میں نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں بلا ضرورت ان کو بھی نہ رکھنا چاہیے۔